السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے کچھ ایسی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کو فالو کر کے ہم لوگ دنیا میں ایک اچھے اور کامیاب انسان بن سکتے۔ ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ میں کشتی بناؤں گا اور دریا پہ چلاؤں گا، تو سب کہنے لگے کہ نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، لیکن وہ بن گئی۔ پھر آواز آنے لگی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لیکن وہ چل پڑی۔ اب پتہ کیا آواز آنے لگی، نہیں رکے گی، نہیں رکے گی، نہیں رکے گی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، ماسوائے ایک منفی بات کے سر وہ کچھ کر نہیں نہ سکتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ مکھی کی کیا سائیکالوجی ہے کہ وہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھتی ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خوابوں پہ کرٹیسزم بھی ہوگا، آپ کے خوابوں پہ ڈاؤٹ بھی ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہارتا بندہ تب ہے جب وہ خود سوچتا ہے کہ میں نے خود کلامی کیا، اپنے آپ سے بات چیت کیا۔ اب اپنے آپ سے بات چیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو کچھ کہا کریں، میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میری جو زندگی ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایسے پیدا نہیں کیا، میں نے ضرور کسی نہ کسی مقام پر پہنچنا ہے۔ ساری دنیا بھی آپ کو ریجیکٹ کر دے، تب بھی یقین رکھیے گا کہ اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی منزل ضرور دینی ہے، اور یہ آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ ہر بڑے سے بڑے سفر کی ابتدا جو ہے وہ ایک قدم سے ہوتی ہے، لیکن وہ قدم جو ہے وہ آپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونا تو ماں جتنی مرضی آپ سے محبت کر لے، لیکن گولی آپ کو کھانا پڑتی ہے، ماں نہیں کھاتی، کیونکہ بیٹے کا علاج ہے اور بیٹا ہی کھائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کہے کہ اس کے حصے کا ٹیکہ جو ہے وہ مجھے لگا دیں، سر کس کا علاج ہے؟ لیکن نہیں، یہ ایک ترتیب آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ کامیابی آپ کی ہے، منزل بھی آپ کی ہے، مستقبل بھی آپ کا ہے، تو کوشش جو ہے وہ بھی آپ ہی کو کرنی ہے۔ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس چیزیں زیادہ ہونے لگ پڑی ہیں، جبکہ رشتے جو ہیں وہ کم ہونے لگ پڑے ہیں، اشیاء زیادہ ہونے لگ پڑی ہیں، سوشل گروتھ نہیں ہے، سوشل بینکنگ نہیں ہے، پی آر نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک جملہ ہے جو آپ بھولیے گا مت، اللہ کے لیے ہارنا سیکھو، اپنے رب کے لیے ہارنا سیکھو۔ یا ربی تعالیٰ تو راضی ہو جا، میں ہار رہا ہوں۔ کیسے؟ یار ابا سے اختلاف ہے تو ہار جاؤ، آپ کا ابا ہے۔ بھائی سے اختلاف ہے تو ہار جاؤ، آپ کا بھائی جو ہے دوست ہے نا، خراب نکلا ہے، ٹھیک نہیں نکلا، اور آپ کہتے ہو کہ یہ بے وفا ہے۔ یہ مت بھولنا کہ اس بے وفا کے پاس ایک وفادار ہے، اور وہ آپ ہیں، اور آپ بھی چھوڑ گئے تو اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور یہ ہی آپ کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ وہ دوست جس سے آپ کو نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ کیونکہ اس سے نہ تو آپ کو دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ جب آپ نمبر ون ہوتے ہو، لیڈ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ امتحان کیوں شروع ہوتا ہے؟ آپ نے سٹیبل رہنا ہوتا ہے۔ سر کامیاب ہونا آسان ہے، کامیاب ہو کے کامیاب رہنا یہ بہت مشکل ہے،
اور کامیابی جو ہے کچھ پرائسز مانگتی ہے، محنت مانگتی ہے، سٹرگل مانگتی ہے۔ ہر پیشن اور کمٹمنٹ کے لیے سارا کچھ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کامیاب ہونے کے بعد آپ کو ریزلٹس دینے پڑتے ہیں، لگاتار ریزلٹ دینا پڑتا ہے، مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور یہ آپ کا کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ بھئی ہم لوگ چھوٹا کام جو ہے وہ ٹھیک کرتے نہیں ہیں، بڑا کام کرنے کا بڑا سوچتے ہیں، بڑا کام کیسے کریں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی مسجد بنانا چاہتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ ذرا غور کیجئے، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پہاڑ اٹھانا ہے، سڑک پر پڑا ہوا شاپر جو ہے وہ نہیں اٹھاتا، روڑا نہیں اٹھاتا، کیل گرا ہوا ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، ایک ٹیشو پیپر سے ناک صاف کر کے اسے پھینک دیتا ہے، اور ارادہ کیا ہے کہ میں نے پہاڑ ہٹانا ہے۔ کیٹو صدپارہ نہیں ہے کہ میں انہیں ہٹا جاؤں گا یا پار کر جاؤں گا، سر یہ ہماری اپروچ ہے۔ رشک کیا کریں۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کامیاب ہے تو آپ کہیں کہ یار ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور کامیابی دے، آپ کی کامیابی کو اور طاقت دے، اور آپ کے پیچھے پیچھے اللہ تعالی ہمیں بھی ہمت دے، توفیق دے، ہمیں بھی ایسا کرنے کی ہمت۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، جس کا کوئی استاد نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہے، اس کا شیطان پیر ہے۔ اس بات پر ذرا غور کیجیے گا، اس میں وزڈم کیا ہے؟ وزڈم یہ ہے، آپ کو خبر نہیں ہو رہی کہ آپ اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ کو جو خبر ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ شیطان ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے علاوہ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل آپ اس کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کا ایک بڑا ہی خوبصورت جملہ ہے، کہنا ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا، اس کی بچت ہے، اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے، اس کو آسانی مل جاتی ہے، اور وہ جس کا کہنا مان رہا ہے وہ مخلص انسان ہے۔ آپ کو ایک اسٹریٹجی بتاؤں کہ ہم لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کا نام مال روڈ، مری کا جو مال روڈ ہے اس کو گندا کرنے کا رکھا ہوا۔ ہم نے دوسروں کو تاڑنے کا نام انٹرٹینمنٹ رکھا ہوا ہے، دوسروں کو خوار کرنے کا نام ہم نے انٹرٹینمنٹ رکھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی تنہائی کو، اپنی کمپنی کو انجوائے کرنا، یہ دراصل